الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی زین السماء بالکواکب وزین الملائکۃ بجبرائیل وزین الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد وفي رواية آخر أعطيت ثلاثة أشياء في المعراج أول 5 صلوات وآخر سورة البقرة والشفاعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور جمالات اور نبی کے مقامات اور خصوصیات تو بہت زیادہ ہے۔ ان کمالات میں معراج کی رات نبی کی بلندی، نبی کو عرشوں پر لے جانا، یہ نبی کا ایک امتیازی کمال ہے۔ بہت سارے بڑے معجزات ہیں، جیسا قرآن بڑا معجزہ ہے، ایسا ہی معراج نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور سب سے پہلے آدمیوں کا ذہن یہ خالی ہونا چاہیے کہ معراج خرق عادت کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور تسلی دی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان، اگر آپ غور کریں گے تو واقعہ شروع ہو رہا ہے نبی کو معراج لے جانے کا، اور تعریف اللہ اپنی ذات کی کر رہے ہیں، پاکی اپنے آپ کی کر رہے ہیں، اور مقام اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا سبحان شروع میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو شروع ہی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھے کہ معراج جو ہے 2 چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس لے جانے کو یہ اسراء کہتے ہیں، یعنی رات میں لے جانا۔ اور علماء کا اتفاق اس بات پر کہ نبی کو معراج بہت ساری خوابوں میں ہوئی ہے، لیکن نبی کو یہ معراج جسمانی ہوئی ہے، جسم کے ساتھ مع الجسد، مع الروح مع الجسد، ہوش و حواس میں نبی کو معراج، اور ہم سب کا اس پر عقیدہ ہے۔ تو بہرکیف اللہ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی گئے ہیں، لیکن کبھی دیکھیں کہ کس نے لے گیا ہے تو سارے اشکال ختم ہو جائیں گے۔ ہم ہمیشہ جانے والے کو دیکھتے ہیں، لیکن لے جانے والے کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، کون؟ اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اگر نبی خود سے جاتے تو ہم کہتے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن لے جانے والی وہ ذات ہے جو تمام کائنات پر حکومت رکھتی ہے۔ تو جانے والا جانے، لے جانے والا جانے، مجھے آپ کو اس میں اعتراض کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اسرا کہتے ہیں رات میں کوئی سفر کرنا، اسرا رات میں سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ پھر لانا بعبدہ، اسرا بھی نبی ہی نہیں فرمایا، اسرا بھی رسول ہی نہیں فرمایا، ورنہ کمالات میں سب سے بڑا کمال تو نبی کا ہونا ہے، ورنہ کمال میں سب سے بڑا کمال تو رسول کا ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسرا بھی رسول ہی نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہے اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کئی جیسے دنیا کے کمزور لوگ ہیں کہ جب نبی اتنی بلندی پر جا سکتے ہیں تو کئی خدا تو نہیں بن گئے۔
بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ لہذا اللہ نے جب اپنے پاس بلانا ہے تو لفظ عبد کا استعمال فرمایا کہ آنے والا کوئی خدا نہیں ہے بلکہ آنے والا خدا کا بندہ ایک عبد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک رسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ورسولا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو وہاں سے جو آتا ہے وہ رسول بن کر آتا ہے، لیکن زمین سے جو جا رہا ہے عرشوں پر وہ عبد اور بندہ بن کر جا رہا ہے۔ اوپر سے آئے اوپر سے بھیجے تو وہ رسول بن کر آتا ہے، لیکن نیچے سے جو جا رہا ہے وہ کیا بن کے جا رہا ہے؟ وہ عبد اور بندہ بن کر جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے اسرا بعبدہ، لے گیا اپنے بندے کو، اپنے مخصوص بندے کو۔ یہ تمام دنیا والوں کا ذہن اللہ تعالیٰ انہی الفاظ میں خالی کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات الذی اسرا بعبدہ، جو لے گئی اپنے مخصوص اور خاص بندے کو لیلا۔ تو اسرا تو پہلے ہی رات کے سفر کو کہتے ہیں، پھر اللہ نے لیلا کیوں استعمال فرمایا؟ وہ اس لیے استعمال فرمایا کہ رات کے شروع کے حصے میں نہیں، رات کے آخر کے حصے میں نہیں، پوری رات لگی ہے نہیں، لیلا کہتے ہیں رات کا تھوڑا سا حصہ، اتنا تھوڑا سا حصہ کہ جب نبی کی عمر 41 سال، نبی کی عمر 10 مہینے، نبی کی عمر 20 دن ہوتی ہے، یعنی 51 سال 10 مہینے 20 دن نبی کی عمر، نبوت کا تاج سر پہ چڑھنے کے بعد طائف کی وادی سے پتھر کھا کے آئے تھے، نہ مکہ والے ماننے کو تیار تھے نہ طائف والے ماننے کو تیار تھے۔ نبی مکہ میں جا نہیں رہے ہیں کہ میں جہاں سے چل کے آیا تھا امید لے کر کہ میری ننیال والے جہاں کبھی حلیمہ سعدیہ رہا کرتی تھی وہ میرے ماموں جان سارے میرے دین کو قبول کریں گے، نہ عبد یعلین نے قبول کیا، نہ مسعود نے قبول کیا، نہ حبیب نے قبول کیا، اور نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں۔ تو نبی کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ نے تسلی دینے کے لیے محمد مصطفیٰ کو عرشوں پر بلایا ہے۔ اب جا رہے ہیں تو اسرا رات میں بعبدہ، لے جانے والا خدا ہے، لیلا رات کے تھوڑے سے حصے میں، کتنا تھوڑا سا حصہ ہے؟ رجب کا مہینہ ہے، تاریخ 27 ہے، دین پیر کا ہے۔ نبی پر نبوت ملنے کے بعد 2 نمازیں فرض کی، ایک فجر کی نماز، ایک مغرب کی نماز، جو ملت ابراہیم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ورنہ 5 نمازیں تو معراج کی رات نبی پر فرض ہوئی ہے۔ مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد اللہ کے نبی ام ہانی کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے۔ وہاں سے نبی کو جب لے جایا جا رہا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اللہ فرما رہے ہیں اسرا بعبدہ لیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ، اتنے بڑے آسمانوں کی سیر، بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر 1 مہینے کا سفر اس زمانے میں اونٹوں کا ہوتا تھا، اتنا لمبا سفر، 7 آسمانوں کی سیر، جنت جہنم کے نظارے، اللہ کا دیدار، عرش ہو، کرسی ہو، لوح و قلم ہو، ساری چیزوں کے نظارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ اتنا ہی سفر سے واپس آئے ہیں، اللہ فرمانے لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں لے بھی گیا، لا کے چھوڑ بھی دیا۔ جب نبی گئے ہیں تو وضو فرما کے گئے ہیں، جب واپس آئے تو وضو کا پانی اب بہ رہا تھا، گھر کی کڑی اب بھی ہل رہی تھی، حتیٰ کہ بستر کی گرمی بھی حدیث میں آتا ہے ویسے ہی موجود تھی جب بستر چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ اتنے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا، اور کیسے نہ ہو، اس کائنات کی سب سے بڑا ذہن میں خیال یہ پیدا ہوگا کہ تھوڑے سے حصے میں جا کر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ دیہات کے اندر وہ گھر والے جاتے ہیں سویرے سویرے فجر کی نماز کے بعد اور کھیتوں میں کام کرتے ہیں، وہ ہل لگاتے ہیں، کھیت میں بیج ڈالتے ہیں اور سارا کام کرتے کرتے جب 10-11 بجتے ہیں ان کی نگاہ گھر کے راستے کی طرف ہوتی ہے کہ کب میری اہلیہ آئے گی، وہ پانی ساتھ لائے گی، وہ کھانا ساتھ لائے گی۔ وہ کام کرتے کرتے بار بار اس کی نگاہ گھر کی طرف ہوتی ہے، لیکن جو ہی دوپہر کی سخت گرمی ہوتی ہے اور
باہریہ کھانا لے کر جب شوہر کی طرف چلتی ہے تو کسی نے کہا ہے کہ ہلیوں نے ہل چلانا چھوڑ دیا، تاجر لونگ دا لچکارا ہلیا ہل چلانا چھوڑ دیتا، یعنی کیا مطلب جو بھی اس عورت کی پاجیب کی آواز اس شوہر کے کانوں میں پڑتی ہے وہ ہل چلانا چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیوی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، جیسے کھیت کا سارا نظام بند ہو جاتا ہے۔ اپنے محبوب کے آنے پر اللہ کا حبیب جب آ رہا ہے، اللہ نے پوری کائنات کے نظام کو ایسے ہی بند کر دیا کہ اب جو چیزیں دری کے دری رہ گئی۔ ایک چیز اور، اس کائنات کی اصل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کی اصل ہے۔ اگر نبی نے نہ ہونا پیدا ہوتا تو دنیا بنتی، زمین آسمان بچھا، زمین کو بچھاوٹ آسمان کو بدلتی، لیل و نہار کو گردش، سورج کو چمکنا، چاند کو چمکنا، سورج کو چاند تارے کو جھلملاہٹ ہو، انسان کو جینے کا سہارا ہو، یا یوں کہو بلبل کا نغمہ ہو، یا عقاب کو پروار ہو، یا ہاتھی کو چنگار ہو، یا بلبل کا نغمہ ہو، یا چڑیا کو چہک ہو، یا سانپ کو فنکار ہو، یا ہاتھی کو چنگارنا ہو، یا شیر کو دھاڑنا ہو، یہ تمام چیزیں کسی کو میسر نہ ہوتی اگر ایک محمد مصطفیٰ نے دنیا میں نہ آنا ہوتا۔ وہ جب تک دنیا میں ہے ساری کائنات وجود میں چل رہی ہے، لیکن جو ہی اللہ نے اپنے حبیب کو کائنات سے اوپر اٹھایا ہے، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے، ہاتھ ہو کر بھی ہاتھ کام نہیں کرتا، آنکھ ہو کر بھی دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے، پیر چلنے سے قاصر ہوتے ہیں، دل و دماغ سوچنے سے قاصر ہوتے ہیں، جسم کے اندر سب کچھ ویسا کہ ویسا ہے، ایک روح نکال لی جائے تو انسان پڑا کے پڑا رہ جاتا ہے۔ اس کائنات کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کو اللہ نے معراج کی رات اٹھایا ہے، ایسے کائنات رک گئی کہ وضو کا پانی بھی تھم گیا، آسمان کا نظام بھی ٹھہر گیا، کیونکہ محمد کی سواری میں گویا یہاں سے گزرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کائنات کی اصل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اسرا رات کے حصے میں تو پہلے آ چکا تھا، بعبدہ گمان نہ ہو کہ کوئی آنے والا کوئی خدا ہے، وہ آنے والا بندہ ہے، اس لیے یہاں اسرا بھی نبی کی ہی نہیں کہا، اسرا بھی رسول ہی نہیں کہا، اسرا بعبدہ کہا کہ جس کو لے جا رہے ہیں وہ اللہ کا بندہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب عرشوں پہ گئے ہیں فاوحا الی عبدہ ما اوحا، وہاں پر بھی عبد آیا ہے۔ جب فرشتوں نے گواہی دی ہے تحیات مکمل پڑھنے کے بعد تو فرشتے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، آیا کہ نہیں آیا؟ عبدہ و رسولہ، کہ جس کی ہم گواہی دیتے ہیں وہ اللہ کا رسول ہے اور اس کا بندہ اور اس کا نبی ہے، اس کا رسول ہے۔ تو ابتدا میں بھی عبد ہے، بیچ میں گئے تو بھی عبد ہے، آخر میں آ رہے ہیں تو بھی عبد ہے، کیونکہ جانے والا خود سے نہیں گیا، اس کو لے جانے والا کائنات کا بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ تب سارے اشکالات ختم ہو جاتے، ارے ہوتے نہیں ہوتے، سارے اشکالات ذہن سے ختم ہو جاتے۔ اس لیے کسی نے کہا صدیق سے کہ تیرا نبی کہتا ہے کہ ایک رات میں ہو آیا ہوں، تو میں اپنے مزاج میں کہہ رہا ہوں۔ صدیق نے تو یہ بتایا تھا، یہ کہو کہ جو کہ ابو جہل نے کہا، صحیح روایت، ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا ہوں کیا تم مان لو گے؟ تو صدیق کا مزاج تو دیکھو، صدیق نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کہنے والا کون ہے، پہلے آدمی دیکھا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں یہاں سے تلوارے میں 10 منٹ میں جاتا ہوں، آپ بولیں گے سٹیا گیا ہے، لیکن کوئی فلائٹ میں اڑنے والا کہے میں 10 منٹ میں جاتا ہوں تو آپ مانو گے نہیں، اس کے پاس فلائٹ کا انتظام ہے، یہ 10 منٹ میں جا سکتا ہے، کیونکہ میری بات کا قول و قرار نہیں ہوگا۔ لہذا پوچھا کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ کہا کہ کہنے والا تیرا یار غال وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ صدیق مسکرانے لگے۔ صدیق نے کہا ہوگا ذرا یہ تو بتانا کہ جبرائیل کون ہے؟ نبی کا، وہ نبی کا خادم ہے، نبی کے خادم کی رفتار یہ ہے عرشوں سے وہی لے کر زمین پہ اترتا ہے، ایک قدم عرشوں پہ ہوتا ہے، دوسرا قدم محمد مصطفیٰ کے دربار میں ہوتا ہے۔ جب غلام کی رفتاری اتنی زیادہ ہے کہ ایک قدم عرشوں پہ ہو، دوسرا قدم محمد کے دربار میں ہو، تو خود سوچو خود آقا کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ جس کے خادم کا یہ مقام ہے اس مخدوم کا کیا کچھ عالم ہوگا؟ لہذا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے سب کچھ دکھایا۔ اسرا بعبدہ لیلا، رات میں اللہ کیوں لے گئے؟
دن میں کیوں نہیں لے کر گئے؟ دن میں لے جاتے تو سب آنکھوں سے دیکھ لے کہ نبی جا رہے ہیں، پھر ایمان کس بات کا رہتا؟ اپنے انداز میں کہوں، پھر کس کو پتا چلتا اس میں ابو جہل زندیق کون ہے، اور کس کو پتا چلتا اس میں صدیق کون ہے؟ صدیق کو الگ کرنا تھا، زندیق کو الگ کرنا تھا کہ غیب کی خبروں پر جو دیکھے بغیر ایمان لانے والا اس کو صدیق کہتے ہیں، اور غیب کی خبروں پر انکار کرنے والا اس کو ابو جہل صدیق کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رات کے حصے میں محمد مصطفیٰ کو لے گئے ہیں۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں وہاں تک آپ کو لے جاؤں، کیونکہ ایک ہی موقع ہوگا یہ بتانے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانی کے مکان پر آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سواری لے کر معراج کی رات آ رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، سنا ہے، میں عرض کر رہا ہوں، وہ براق نامی سواری جب لا رہے تھے، لاتے لاتے اللہ نے پیدا اس کو کیا ہے۔ اس وقت سے جب کائنات بنی ہے، اللہ نے پیدائش کا مقصد بتا دیا براق کو کہ تیری پشت پر محمد مصطفیٰ نے سوار ہوا ہے۔ وہ جنت کا ایک خاکہ بنا ہوا ہے۔ ان براقوں سے جب جبرائیل جانے لگے، اللہ نے فرمایا جاؤ تو کچھ مہمان نوازی کا انتظام بھی تو ہونا چاہیے، جاؤ سواری کا انتظام کرو۔ جبرائیل براق لے کر جا رہے ہیں، تلاش کرنے کے لیے جنت میں داخل ہوتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں براق دروازے پر آ جاتے ہیں کہ ممنوع لے کر چلو کہ میرے بھاگ جاگے، اگر میرے بھاگ جاگے کہ اگر میری پشت پر محمد مصطفیٰ آج سوار ہوگا۔ یہ جب جملے اگر کوئی کہہ رہا ہو تو جتنے براق ہیں وہ تو چاہیں گا کہ کاش میری پشت پر سوار ہو، تو سارے براق دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن ایک براق پیچھے رو رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا میں لے جا رہا ہوں سواری بنانے کے لیے آمنہ کے لال کی، کیا تجھے یہ خواہش نہیں ہے کہ تیری پشت پر وہ آمنہ کا لال سوار ہو؟ وہ براق رو کر کہتا ہے پیدائش کے دن تو کہا رب نے یہی تھا کہ تیری پشت پر محمد مصطفیٰ نے سوار ہونا ہے، تیری پیدائش کا مقصد ہی یہی ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہاں تو لاکھوں کھڑے ہیں، اگر میرے چھوڑ کر کسی اور کو میری جگہ لے جایا گیا تو میری پیدائش کا مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ جبرائیل نے کہا کہ لگتا ہے کہ اللہ نے تجھے اس لائق بنایا ہے کہ تو محمد مصطفیٰ کی سواری بنے گا۔ اس براق کو لے کر جبرائیل آ رہے ہیں، عادت کے خلاف وہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ان کی رکاب کو پکڑا کہ جبرائیل نے لگام کو پکڑا ہے، میکائیل علیہ السلام نے لے کر آئے ام ہانی کے مکان پر، دروازے سے نہیں آئے، چھت پھٹی ہے، جبرائیل اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب کائنات کے سردار کو اٹھانا ہے، اللہ سے باتیں ہو رہی ہے، حبیب سو رہا ہے، اس کو لے کر بھی تو آنا ہے، اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا ہوگا ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ دنیا کا کوئی عاشق اپنے محبوب کو اٹھانے کے لیے استعمال نہ کیا ہو۔ اگر جبرائیل نے کہا میں پیر دبا دوں، کہا کہ نانا یہ تو بہت سارے کر چکے، کہا کہ سر کو دبا دوں، کہا کہ نانا یہ بھی بہت سارے کر چکے، کہا کہ بتاؤ کیا کروں؟ اپنے سر کی پنکھڑی پیروں پہ ہلا دوں، کہا کہ دنیا کے عاشق کر چکے، کہا کہ ہاتھ کو ہلا دوں کہ دنیا کے مت والے کر چکے۔ جبرائیل نے کہا میں حیران ہوں، اللہ تیرے حبیب کو اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ اللہ نے کہا اپنے نوری لب کو میرے محمد مصطفیٰ کے تلووں پہ رکھ دینا کہ ساری کائنات جبرائیل جو فرشتہ ہے آج وہ بشر کے قدموں کو لب لگائے گا، جس سے حرکت پیدا ہوگی اور کائنات کا محمد مصطفیٰ وہ جاگ جائے گا۔ اب نبی کو اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے باہر نبی کو، نبی فرماتے میں نیند عالم میں ہوں، مجھے اٹھایا جا رہا ہے، میری آنکھیں کھلنے سے قاصر جب میں باہر لے جایا گیا تو مجھے حرم میں لے جایا گیا۔ حرم میں لے جانے کے بعد وہاں پر مجھے وضو کرایا گیا، میں نے نماز ادا کی ہے، نماز ادا ہونے کے بعد میرے سینے کو چاک کیا گیا، 4 مرتبہ نبی کا شق صدر ہوا ہے، 4 مرتبہ، 4 سال کی عمر میں 1 مرتبہ پہلی مرتبہ، 10 سال کی عمر میں دوسری مرتبہ، اور 62 جب نبی کو نبوت ملی ہے وہ تیسری مرتبہ نبی کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ اور نبی کا سینہ اب معراج کی رات جب نبی جا رہے ہیں تو آج معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے۔ وہ سینے کو چاک کرنے سے پہلے ایک فرشتہ کھڑا ہے، سونے کا تشت ہے، اس میں کوئی اشیاء ہے، ادھر سے چھری نکالی جاتی ہے، سینے کو باقاعدہ نبی فرماتے میں دیکھ رہا ہوں سینے کو چاک کیا جاتا ہے، دل کو نکال کے رکھا جاتا ہے، اور دھونے کے لیے پانی جنت سے چھری بھی آئی ہے، کشت بھی آیا ہے، فرشتے بھی آئے ہیں، لیکن پانی جنت سے لانا بھول گئے کیونکہ سب سے اعلیٰ رسول کے لیے سب سے
سے اعلیٰ پانی کا ضرورت تھی، لہٰذا سب سے اعلیٰ پانی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ زمزم کا پانی ہے، اس سے کہ جنت کے سارے پانی لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں کہ کن بن جاؤ، وہ نہریں خود بخود بن گئی، لیکن چونکہ زمزم کا پانی وہ پانی ہے جس میں ایڑی لگی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، جس پہ رونا لگا ہے ہاجرہ کا، اور جو باپ ہے محمد مصطفیٰ کے نسل کے اعتبار سے تو پاک نبی کے لیے پاک پانی کی ضرورت تھی، تو پاک نبی کے لیے پاک پانی زمزم کا بنایا گیا۔ ساری چیزیں جنت سے آتی ہے لیکن پانی زمزم کا لایا جاتا ہے، نبی کے سینے کو دھو دیا جاتا ہے، دھونے کے بعد اس میں حکمت کو اور جو تجلیات ابھی جہاں جہاں سے ہو کے نبی کو گزرنا ہے وہ سارے نبی برداشت کر سکے، اس سے وہ حکمتوں کو بھرا جا رہا ہے۔ نبی فرماتے وہ ٹاکے لگاتے ہیں، میرا سینہ بند کر دیتے ہیں، اب میں وہاں 2 رکعت ادا کرنے کے بعد زمزم پی لیتا ہوں، مجھے وہاں سے اٹھا کے آگے سواری پر چلتے ہیں، تو جب براق سامنے لا کے کھڑا کیا جاتا ہے وہ شوخی کرنے لگتا ہے، یہ جبرائیل کان نے کہتے تجھے پتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے جو آج کی رات تیرے پشت پر سوار ہونے والے ہیں، وہ بالکل پانی پانی ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل رک جاتا ہے، اللہ کے نبی سوار ہوتے ہیں، رکاب پکڑتے ہیں جبرائیل، لگام پکڑتے ہیں میکائیل، یہ فرشتوں کے ذریعے سفر چل رہا ہے، یہ سواری جب بیت المقدس کی طرف چلتی ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسرا رات کا سفر کہا جاتا ہے، اور بیت المقدس سے عرشوں پہ جو جاتے ہیں اس کو معراج کہتے ہیں، اور 7 آسمان سے جو اوپر اٹھتے ہیں عرشوں تک اس کو معراج کہتے ہیں، لیکن مجازاً تمام واقعے کو معراج کہہ دیا کرتے ہیں۔ تو پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک وادی سے، جبرائیل نے کہا روکو یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، نبی نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ یثرب کا مکان ہے، یہاں پر آپ کی قوم آپ کو مجبور کرے گی مکہ چھوڑنے پر، آپ ہجرت کر کے مدینہ آؤ گے، یہاں 2 رکعت نماز آپ ادا کریں۔ نبی نماز کو ادا کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، آگے چلنے کے بعد ایک طور سینا مقام آتا ہے، جبرائیل کہتے ہیں یا اتریے نماز ادا کر دیجئے، نبی نماز ادا کرتے ہیں، پوچھنے پر بتاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی تھی، یہ طور سینا ہے۔ نبی وہاں سے آگے چلتے ہیں، ایک مقام مدین سفید چٹیل میدان نظر آتا ہے، نبی کے لیے کہا جاتا اتاریے سواری کو، نبی اترتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، نبی پوچھتے کہ مقام کون سا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں مدین کی وادی کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام زندگی گزارا کرتے تھے۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایک مقام پر سواری کو روکا جاتا ہے، نبی پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر جبرائیل کہتے ہیں یہ بیت اللحم ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں تبرکات مبارک مقامات پر نبی کو نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بہت بڑی عورت ہے، نبی کو آواز دے رہی ہے، جبرائیل نے کہا نانا آواز کا جواب نہ دینا، آگے چلیے۔ تھوڑے آگے چلتے ہیں، ایک بہت بڑا شخص نبی کو بلا رہا تھا، نبی سے کہا کہ نہ آپ آواز نہ دے، جواب نہ دے، آپ آگے چلے۔ آگے چلنے کے بعد جبرائیل سے پوچھا وہ بڑھیا کون تھی، وہ بوڑھا کون تھا؟ کہا کہ وہ بڑھیا یہ دنیا ہے جس کی عمر اتنی مختصر ہو چکی ہے کہ وہ پوری بن چکی ہے، بس یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اگر تم اس کی بات کو مان لیتے تو آپ کی عمر گمراہ ہو جاتی، لہذا آپ نے اس کا جواب نہ دیا۔ وہ کہا بوڑھا کون ہے؟ کہا کہ وہ بوڑھا شیطان تھا جو آپ کو بہکانا چاہتا تھا، اگر آپ اس کی بات کو مانتے تو آپ کی امت بھی گمراہ ہو جاتی، اچھا کیا آپ نے اس کی باتوں کو نہ مانا۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایک راستے کے دائیں طرف ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، وہ نبی کو بلاتا ادھر آئیے ادھر آئیے، جبرائیل نے کہا نہ آپ نہ جاؤ، آپ نہ جاؤ، نبی نے کہا سن تو لو، کہا کہ نہ جانا۔ پھر آگے چلتے ہیں تو بائیں طرف پھر ایک آدمی کھڑا ہے، وہ نبی کو اشارہ کر کے بلاتا ہے، نبی اسلام جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبرائیل روک لیتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، ایک بڑھیا پھر بلاتی ہے، نبی پھر رک جاتے ہیں، جبرائیل کے کہنے پر نبی کے پوچھنے پر جبرائیل بتاتے ہیں وہ دائیں طرف جو بوڑھا کھڑا تھا وہ یہودیت تھی، اگر آپ اس کی بات کو مانتے آپ کی ساری امت پیچھے رکھ کر یہودیت میں تبدیل ہو جاتی، اگر آپ بائیں طرف کو چلے جاتے وہ نصرانیت تھی، اگر آپ اس کی بات کو تسلیم کرتے ساری امت نصرانیت میں تبدیل ہو جاتی، اور وہ بڑھیا تو وہی تھی جو دنیا تھی جو آپ کو بہکانا چاہتی تھی، آپ نے ان کی باتوں کو نہ مانا۔ اب چلتے چلتے سفر چلتا ہے، بیت المقدس تک سواری نبی کی پہنچ رہی ہے،
صخر نامی چٹان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سواری کا، جب بھی انبیاء آتے تھے اپنی سواری کو وہاں پر چھوڑ دیا کرتے تھے، اس سے باندھ دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے صخر نامی چٹان سے باندھنے کا انتظام کیا گیا۔ نبی اندر جانے سے پہلے چند لڑکیاں کھڑی ہے، نبی نے سر کو جھکا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے فرمایا یا نبی اللہ، یہ جنت کی حور عین ہے جو آپ سے ملاقات کے لیے عرشوں سے اللہ نے اتارا ہے، آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہے۔ نبی نے پوچھا، اس عورت نے کہا کہ اپنی امت سے کہو کہ جو میرے رب کو راضی کرنے والے اعمال کر کے آئے گا اللہ مجھے اس کی دلہن بنائے گا، میری اپنی امت سے جا کے کہہ دینا۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تیرا پیغام پہنچا دیں گے۔ ابھی نبی داخل ہو رہے ہیں، نبی نے پھر سے وضو کیا ہے۔ اس رات کیا معاملہ پیش آیا، یہ نبی ابھی یوں سمجھو ام ہانی کے مکان پر آرام کر رہے ہیں، وہاں بنی اسرائیل جو بیت المقدس ہے وہاں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ان کی نمازیں ہوتی تھی، رات کی نماز پڑھ کے جو مسجد کا مؤذن ہے وہ دروازہ بند کر رہا تھا، دروازہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بہت دیر کوشش کی، نجار کو بلایا، بڑائی کو بلایا، لیکن دروازہ نہیں لگتا۔ تو بہت دیر پوچھنے کے بعد کہا کہ شاید اوپر کی لکڑی کا وزن آ گیا ہے جس سے دونوں پر ملنے نہیں پا رہے ہیں، لہذا ہم کسی بڑائی کو بلا کر سویرے ہی کام کر لیں گے۔ تو ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، میں بتاؤں دروازہ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ یہ دروازہ اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آج کی رات آخری نبی محمد مصطفیٰ نے یہاں آنا ہے، جس کے استقبال میں دروازہ بھی آج لگنے کو تیار نہیں ہے، لہذا سارے انبیاء یہاں موجود ہو گئے۔ اور ہوا ایسے ہی کہ رات تک کوشش کی گئی لیکن دروازہ نہ لگا۔ نبی اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، سارے انبیاء جسموں کے ساتھ روحوں کے ساتھ 1.25 لاکھ انبیاء نبی کے انتظار میں مسجد بیت المقدس میں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اطمینان سے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد نبی کو جگہ ملتی ہے تیسری صف میں، دوسری صف میں، دائیں بائیں بڑے بڑے انبیاء موجود ہیں، اور جو 313 جو بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں اور 5 اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں وہ اگلی صفوں میں کھڑے ہیں، نبی پیچھے ہے۔ ہر کسی کی چاہت، آدم سوچے امامت کا حقدار میں ہوں، نوح سوچے میں امامت کا حقدار ہوں، ابراہیم سوچے میں جد الامجد ہوں تو میں امامت کا حقدار ہوں، لیکن جبرائیل چلتے ہیں اور صفوں کو کراس کر کے مدنی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور آگے لے کر صف میں مصلی پر جا کے کھڑا کرتے ہیں۔ ابراہیم آگے کھڑے ہو کے کہتے ہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے امامت کا تاج محمد مصطفیٰ کے سر پہ سجانا ہے، لہذا صفے بنا لو۔ ابراہیم کے کہنے پر صفے تیار ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے لیے جب یہاں امامت کے لیے آ رہے ہیں، باقاعدہ اذان بھی ہوئی ہے، اقامت بھی ہوئی ہے، نماز بھی ہوئی ہے۔ ارے نماز ایک مرتبہ نہیں، امام سیوطی فرماتے 2 مرتبہ ہوئی ہے، ایک معراج جاتے ہوئی ہے، ایک معراج سے آتے ہوئی ہے۔ جب جا رہے ہیں تو نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اس نماز کو نماز استقبالیہ کہتے ہیں۔ جب واپس آ رہے ہیں تو یہ بھی نماز وداعیہ ہوئی ہے، اس نماز کو بھی فرض ہونے کے بعد پڑھا گیا ہے، لیکن دونوں نمازیں امام الانبیاء کی نبوت کو، اس کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے پڑھوائی ہے، لہذا نماز مکمل ہونے کے بعد انبیاء کے بیانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، تیسرے نمبر پر داؤد علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پر سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، 5ویں نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، 6ویں نمبر پر خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اپنی صفات اور کمالات بتاتے ہیں۔ اور ہو جانے کے بعد ابراہیم آگے بڑھتے ہیں، نبی کا ہاتھ میں لے کر فرماتے ہیں آج سے میرا بیٹا تمام انبیاء کا بھی نبی بن چکا ہے۔ اللہ نے یہ بتانے کے لیے اس نبی کو اس مسئلے پر کھڑا کیا ہے۔ اب وہاں سے آگے بڑھنے کی ملاقاتیں کر کے اب نبی باہر نکل رہے ہیں، سواری تیار تھی تو براق کو چھوڑ دیا گیا۔ براق وہ سواری کہتے ہیں جہاں تک آخری نگاہ پڑتی ہے اس سواری کا ایک
قدم پڑا کرتا تھا وہ قرآن کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اب وہاں سے ایک سیڑھی آتی ہے جو معراج جس کو کہا جاتا ہے, عرج یعرج کہتے ہیں چڑھنے کو, جس کو آپ لفٹ کہتے ہیں. آپ منٹوں کے اندر 100 منزلہ عمارت پہ بٹن دبانے کے بعد چڑھتے ہو کہ نہیں چڑھتے ہو؟ ذرہ برابر یہ احساس محسوس نہیں ہوتا. اس نبی کے لیے ایسے کی کچھ سواری لائی گئی, جبرائیل میکائیل ساتھ ہے, نبی اسلام کو لے کر چلتے ہیں. پہلے آسمان پہ داخل ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام جب دروازے پر دستک ہوتی ہے, فرشتہ پوچھتا ہے من دق الباب, دروازے پر کون ہے؟ جبرائیل کہتے میں. کہا کہ ماں ساتھ میں کون ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے. کہا کہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا کہ نہیں بلایا گیا ہے. وہ مرحبا بکم کہتا ہے, دروازہ کھول دیا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا بابن صالح و نبی صالح, میرے بیٹے کے لیے مبارک ہو اور میرے نبی کے لیے مبارک ہو. آدم علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نبی نے دیکھا آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانا شروع کرتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کرتے ہیں. جبرائیل سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے تعلق سے جبرائیل نے کہا یہ آپ کے ابا پوری کائنات کے سب سے پہلے انسان ابو البشر یہ آدم علیہ السلام ہے. دائیں طرف ان کی وہ نسل ہے جو نیک عمل کرتی تھی, وہ جنت میں جانے والی ہے. ان کے عمل کو دیکھ کر ابا مسکرانا شروع کرتے ہیں. لیکن بائیں طرف ان کی نسل وہ ہے, ان کی وہ اولادیں ہیں جو گناہوں میں لت پت تھی اور ان کا انجام جہنم کی وادی ہوگا. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو جنتیوں کو دیکھ کر مسکرانا شروع کرتے ہیں, بائیں طرف دیکھ کر گنہگاروں کو جہنم کا نظارہ یاد آ کے رونا شروع کرتے ہیں. پھر نبی وہاں سے دوسرے آسمان کو چلتے ہیں. میں مختصر کر رہا ہوں, اس سے مضمون باقی رہ جائے گا. اللہ کے نبی دوسرے پر چلتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. نبی تیسرے پر چلتے ہیں تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. نبی نے فرمایا اوتیت نصف الحسن, میں نے دیکھا کہ اللہ نے یوسف کو دنیا کا آدھا حسن عطا فرما دیا تھا. ایسے نبی اللہ نے یوسف کو بنایا تھا. چوتھے پر جاتے ہیں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پانچویں پر جاتے ہیں ہارون علیہ السلام سے ملتے ہیں. چھٹے پر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں. ساتویں آسمان پہ جاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. جب جاتے ہیں بیت المعمور کے پاس ایک بڑے میاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. نبی کے آنے کے بعد ہر نبی نے استقبال بھی کیا ہے, ہر آسمان پہ استقبال بھی ہوا ہے, لیکن اس نبی نے نہ استقبال کیا نہ یہ پورا آگے چل کے استقبال کرتا ہے. جبرائیل سے پوچھا اللہ کے حبیب نے کہ یہ کون ہے, میرا استقبال کیوں نہیں کرتا, آگے اٹھ کے ملاقات کیوں نہیں کرتا؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے ابا ابراہیم ہے. بچہ وقت کا نبی کیوں نہ بن جائے, لیکن اب بچہ خود چل کے جائے گا, باپ چل کے کبھی نہیں آئے گا. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, وہ امام الانبیاء کیوں نہ بن جائے, لیکن خود چل کے باپ کے قدموں میں جائے گا. اب باپ چل کے بچے کے پاس نہیں آئے گا. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ اپنی امت کو سلام کہنا. میں آپ سے وہ حدیث بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی یہ حدیث کوئی بیان کرے اس کے لیے ذمہ یہ ہے. ابراہیم نے کہا تھا اے حبیب جب تم دنیا میں جانا اپنی ساری امت کو ابراہیم کا سلام پیش کرنا. جب ابراہیم کا سلام کوئی پیش کرے سب نے مل کر کرنا ہے وعلیہ السلام. کیا کہیں گے؟ وعلیہ السلام, یعنی آپ ابراہیم آپ کی ذات پر بھی سلام ہو. برکت وہی قریب میں سدرۃ المنتہا ہے, ساتویں آسمان پر, اس کے سامنے جنت المأوا ہے. وہ بڑے نظارے ہیں, میں مختصر کر رہا ہوں. یہ سدرۃ المنتہا یہ بیری کا درخت ہے. سدرہ یہ سدرہ بیری کا درخت ہے جہاں پر اس اوپر کے جو فرشتے آتے ہیں وہاں تک جا کے احکام سناتے ہیں. نیچے کے فرشتے سدرہ تک جاتے ہیں, وہ جو پیغام وہاں تک لاتے ہیں وہ بارڈر ہے, وہ ادھر آ نہیں سکتے, یہ باہر جا نہیں سکتے. وہاں سے جو احکام اللہ کے پاس عرشوں سے آتا ہے وہ سدرہ تک فرشتے لیتے ہیں, پھر اس کو زمین پر لے جاتے ہیں. زمین والوں کے جو اعمال جاتے ہیں وہ سدرہ تک, سدرہ والے فرشتے ان کو عرشوں پہ لے جاتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. جب اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرہ کے درخت کو دیکھا کہ ہر درخت پر ایک فرشتہ بیٹھا ہے اور سارے کے سارے فرشتے میرے امت کے لیے استغفار کر رہے تھے. لہذا نبی رو پڑے کہ میری امت کے لیے استغفار کا انتظام اللہ نے یہاں تک کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے جبرائیل نے
گا نہ، اب ایک قدم بھی آگے بڑھاتا ہوں تو میرے پر جلتے ہیں، جہاں نوری کے قدم رکتے ہیں وہاں بشر کے قدم شروع ہوتے ہیں۔ جب ساتھ چھوڑ دیا، جب نبی اکیلے ہو گئے، رف رف نامی سواری منگائی گئی جو سبزتی تخت کی طرح نبی اس پر بیٹھے ہیں، اب کوئی ذات خدا کی ذات کے علاوہ نبی کے ساتھ میں نہیں ہے۔ جب نبی چل رہے ہیں، جس کی طرف جا رہے ہیں وہ کائنات کا بننے والا شہنشاہ آدم ہے، دل دھڑک رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ دل پھٹنے کے قریب ہو رہا ہے، ایک دہشت سی طاری ہو رہی ہے، ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اچانک آواز آتی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے نبی جی آپ ٹھہریے، لیکن آواز دینے والی جو آواز ہے وہ صدیق اکبر کی آواز میں تھی، اور صدیق کو یہ کہہ رہے ہو قف یا محمد فإن ربک یصلی، آپ ٹھہریے اے نبی جی آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی نے کہا میرے رب کو نماز کی کیا ضرورت، وہ تو خود اس کے لیے پوری کائنات نماز پڑھتی ہے، یہ آواز صدیق کی کیسی ہے، صدیق تو زمینوں پر ہے، یہاں صدیق کیسے پہنچا؟ نبی چلتے چلتے جب عرشوں پر جاتے ہیں پھر آواز آتی ہے ادن منی یا احمد، ادن منی خیر البریہ، ادن منی یا محمد۔ نبی جب قریب ہوتے ہیں فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے جیسے دو کمان ہوتی ہے۔ عرب کے اندر اللہ نے یہ محاورہ کیوں استعمال کیا؟ جب دو قومیں آپس میں صلح کرتی تھی، ان کی جو کمانیں ہوتی ہے نا وہ کمانیں بغل میں ہوتی تھی، یہ بغل میں لٹکا لیتے، دونوں جب آ کے ملاقات کرتے تھے، اس کے ایک پاس یہ قوم، یہ دونوں جو کمان کا حصہ ہوتا ہے اتنے قریب ہوتے تھے کہ دونوں مل جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اتنے قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ دونوں جیسے قاب اور قوس قریب قریب ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ اور محمد ایسے قریب ہوئے، کمان بھلے دو ہوگی لیکن پھینکا جانے والا تیر ایک ہوگا، جو محمد کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جس نے اللہ کی نہ مانی محمد کی مان ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کا ہوا وہ محمد کا ہوا، جو محمد کا نہ ہوا وہ اللہ کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام چیزوں کے اندر اللہ نے بتانے کے لیے فکان قاب قوسین او ادنی کہا، پھر اللہ نے کہا میرے حبیب آئے ہو تو کچھ لائے ہو، ارے مہمان بن کے آئے ہو، کچھ تحفہ طائف لائے ہو؟ اللہ کے حبیب نے کہا اللہ تیرے پاس کون سی چیز کی کمی ہے جو میں لے کر آتا؟ اللہ نے کہا نہیں، آئے ہو تو کچھ تو لائے ہوگے۔ اللہ کے حبیب نے کہا پھر ہاں لے کر آیا ہوں، التحیات، میری قولی عبادت تیرے لیے، والطیبات، بدنی عبادت تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادت خدا تیرے لیے، بدنی عبادت خدا تیرے لیے، مالی عبادت خدا تیرے لیے۔ اللہ کو جب پیغام پہنچایا ہے اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی اب خدا تیری ذات پر سلام پیش کرتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جملے سن کر نبی خوش ہو گئے۔ جب کسی کو بلند مقام ملتا ہے وہ اپنی باتیں بناتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو دیکھنا، اس عرش والی رات بھی اپنی امت کو نہیں بھولا ہے۔ اس نبی نے کہا یا اللہ درود و سلام اگر میری ذات پر ہو، السلام علینا، وہ میرے صحابہ جو آروں سے چر گئے، وہ میرے صحابہ جو انگاروں پر لٹا دیے گئے، وہ میرے صحابہ جنہوں نے گھروں کو چھوڑا ہے، السلام علینا، ان کو بھی تو شامل کرے نا۔ اللہ نے ان کو بھی شامل کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے وہ افراد جو قیامت تک کے پیدا ہوں گے، اللہ آپ کا سلام میری ساری امت پر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے وہاں اپنے آپ کو بھی شامل فرما لیا۔ یہ جملے سن کر فرشتے کہے اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے ملے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تین تحفے دیتے ہیں، 5 نمازیں عطا ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات مل رہی ہے۔ ایسے بھی نبی نے فرمایا جو اس حال میں مر کر میرے پاس آئے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میری شفاعت نبی فرماتے اس کے لیے واجب ہوگی، اس لیے کہ شرک کرنے والا باغی ہے، باغی کی سزا موت ہوتی ہے، گناہ کرنے والا باغی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی گناہ کر کے آئے تو میں کبھی نہ کبھی معاف کر کے جہنم سے نکالوں گا، لیکن چونکہ میری ذات میں کسی کو شریک کرے گا وہ میرا باغی بنے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ میں سب کو تو معاف کروں گا لیکن میں خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس سے میں بھی عرشوں پہ
آپ کو پہنچا رہا ہوں. زندگی باقی, ملاقات باقی, انشاءاللہ آئندہ ہفتے یہاں سے شروع کریں گے. لیکن ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں اتنی بلندی پر جا کیسے سکتے ہیں. تو میں نے شروع میں کہا جانے والے کو مت دیکھو بلکہ لے جانے والے خدا کو دیکھو. اس کے لیے کیا مشکل ہے لے جانا. اور پھر یاد رکھنا اسی بیت المقدس میں جو ہزاروں انبیاء پیچھے امامت کے لیے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں, مقتدی بن کے مصلی بن کے مقتدی بن کے کھڑے ہیں, اس میں ایک نبی بھی تو کھڑا ہے جس کو سلیمان کہتے ہیں. ایک نبی بھی تو مصلی سے پیچھے کھڑا ہے جس کو سلیمان کہتے ہیں. اس سلیمان کی طاقت تو دیکھو. سلیمان نے کہا اپنے وزیر سے کون ہے ایکم یاتینی عرشھا, کون اس کا اس ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لے کر آئے گا. ایک نے کہا عفریت من الجن ان آتیک من قبل ان تقوم من مقامک, اے میرے آقا آپ کرسی سے کھڑے ہونے سے پہلے میں بلقیس کا سارا تخت اٹھا کر آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں. سلیمان نے کہا اس سے جلدی اور ہو سکتا ہے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب ان آتیک بالقول ان يرتد الیک طرفک. 19واں پارہ اٹھائیے. دوسرے وزیر نے کہا جس کا نام عاصف بن برقیہ تھا, اس نے کہا کہ حضرت کا حکم کرے میں تورات کا عالم ہوں, میں عمل کے ذریعے سے بلقیس سے تخت اٹھا کر اتنے بڑے ملک سے یہاں لا کے دکھا دیتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کا ایک مصلی جس کو سلیمان کہتے ہیں, اس کا ادنا سا غلام جس کو عاصف کہتے ہیں, اس کے علم کے ذریعے سے جب پورا کا پورا تخت اٹھ کر جب سلیمان کے پاس آ سکتا ہے تو خدا کی قسم یہ تو امام الانبیاء ہے. اس کے اشارے پر اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کو اٹھا کر عرش پر کیوں نہیں لے جا سکتے ہیں. اس کے لیے تمام لوگ یہ ذہن سے خالی کریں کہ نبی کو جسمانی ہوئی یا روحانی ہوئی. یہ بات مسلم ہے کہ اللہ کے نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے اور حالت بیداری کی حالت میں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر یقینی طور پر عمل کی توفیق دے. بے 2 منٹ زیادہ ہو گئے, گستاخی معاف کریں, سنت ادا کریں.